السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ 28واں پارہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع آخری پڑھا گیا۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تم کو تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت تمام دوسرے مشاغل بند کر دو، اور یاد رکھو اگر واقعی تم اس بات کی افادیت کو فائدہ ہونے کو جانتے، اور جب تم نماز جمعہ ختم کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب تجارت کا قافلہ آیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب لوگ تجارت یا لغو چیز دنیاوی مشغولیت کی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے ان باتوں سے جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تجارت ہو یا دنیا کی مصروفیت۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ قرآن علم کی کتاب ہے بھائی، اور علم بھی وہ جو انسان کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہے علم موت کے بعد کی ابدی زندگی سے متعلق۔ پہلی وہی علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ ان کے لیے موت کے بعد کی زندگی کی تفصیلات اپنی کتاب کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ یہ علم کی کتاب ہے۔ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ علم کی کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، تجربے مشاہدے میں غلط نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، میں ہر درس میں یہ بات دہراتا جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات بھی اس پہ سوچیں۔ یہ ایک ایسا معیار ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم حق و باطل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہ ہو تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو خوشنما معلوم ہو آپ اس کو حق سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس بات پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کی دعوت عقل والوں کے لیے۔ اللہ خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے پروردگار کی بات۔ چونکہ علم کی باتیں الفاظ ہی کے ذریعے دی جا سکتی ہیں، ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہوں۔ پروردگار کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے کلام کا منشا سمجھانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک انسان کو منتخب فرمایا، اس کے ذریعے اپنے کلام کا منشا، اپنے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مکمل جو ہے ذمہ داری اپنے لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا،
نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت الفاظ کے ذریعے کر دی گئی، حفاظ اور تباعت کے ذریعے، لیکن معنوی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں انبیاء علیہ السلام 23 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، عباد الرحمن، صدیقین، شہداء، صالحین کے اسوے کو بیان کیا، انسان کی جتنی ضرورتیں ان کا ذکر کیا ہے ایک کے ہر پیغمبر کے متعلق اور عباد الرحمن کے متعلق۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا بھی اسوہ بیان کیا ہے، کردار بیان کیا ہے جو کافر کہلائے، منافق، نافرمان، انکار کرنے والے، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، سمجھ میں آیا، ابو لہب ہے، ان کا ذکر قرآن میں۔ ان کے کردار کو بیان کرنے کے بعد پروردگار اپنے رسول نبی کریم صاحب کو پابند کر دیا، صحابہ کرام کو پابند کر دیا کہ تم ان بیان کردہ انبیاء کے اسوے کی پیروی کرو، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ پھر آپ کی زبان سے بھی کہلوایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں اضافہ کرو گے تو یاد رکھو تم کو دوہرا عذاب دنیا اور آخرت میں۔ بنی اسرائیل الحاقہ میں فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دانا ہاتھ پکڑ کے تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ان تنبیہات کے بعد خود اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی قول، کوئی فعل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا ہے سورہ نجم کی آیت، ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وحی کی بنا پر۔ یہ پروردگار کی بات ہے نا بھائی۔ اب اگر ہمارے سامنے حدیث کے نام سے کوئی ایسی بات آ جائے جو قرآن کے خلاف، یہ بات معلوم ہونے کے لیے ضروری ہوا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ بغیر قرآن پڑھے ہم بولیں گے تو کل دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ نبی کا ارشاد ہے ہر مسلمان مرد عورت ایک دفعہ کم از کم قرآن سمجھ کے پڑھے۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ہم کو، خالی ایک دفعہ پڑھ لیے نہیں بلکہ ہر روز پڑھنا چاہیے۔ یہ چیز ہم روز پڑھنا چاہیے۔ ایک وحید الدین خان صاحب لکھے ایک اپنے سفر میں، یہ شمالی ہند کی طرف پھر کے آئے ہیں، وہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم حضرات، ہندو حضرات، باضابطہ ان کے پاس آشرم ہیں، پاٹھ شالے ہیں، جہاں روزانہ گیتا کا درس ہوتا ہے، جہاں روزانہ بلا ناغہ گیتا کا درس ہوتا ہے۔ اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ قرآن ثواب کے لیے پڑھیں، ہر حرف کو 10 نہیں کیا بس گھٹ ہے، دم کرنے کے لیے پڑھیں، تعویذ کے لیے پڑھیں۔ غور کیجئے، عقل ہے ہم کو، اس کائنات کا جو نظام ہے اسباب کے تحت ہے، بغیر اسباب کے ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پھونک مارے تو تعویذ بن لیے تو نحوست بدگت جاد۔ سوچو، تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ قرآن پڑھیے، نہیں پڑھیں گے آپ تو کل اللہ کے پاس بچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ اللہ فرمایا اگر کوئی قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، سورہ بقرہ 15واں رکوع، جس میں فرمایا جس کو ہم کتاب دیتے ہو کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس سے پڑھنے کا حق ہے۔ کتاب کو پڑھنے کا حق ہر شخص سمجھ سکتا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے بھائی جان، عمل کی نیت سے پڑھنا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہی دراصل اس کتاب کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو یہ طریقہ اختیار نہ کرے، اولئک ھم الخاسرون، یقیناً یہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ پہلا فرض، اس پہلے فرض کے ساتھ دوسرا جو فرض عائد کیا پروردگار، آل عمران 19واں رکوع، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس کو بھی میں کتاب دیتا ہوں اس سے ایک مضبوط عہد، گاڑا عہد لے لیتا ہوں، وہ کتاب کی باتیں کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ سوچئے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ متنبع فرمایا ہے۔ قبلے کے سلسلے میں فرمایا کہ
ہمارا حکم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اگر تم اہل کتاب کی احوا کی پیروی کرو گے تو ظالم ہو جاؤ. معمولی بات نہیں، یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کریں. ضروری ہے بھائی ہم غور کریں اس معاملے میں کہ کیا کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی قول و فعل قرآن کے خلاف نہیں. اب ہمارے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے، اس سلسلے میں ہم بول رہے ہیں کہ ہر حدیث صحیح. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے، بقیہ صحیح نہیں. ایسا نہیں. یہ جو احادیث ہمارے پاس ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی. کیسے لکھی گئی ہیں؟ جب دیکھا ان حضرات نے کہ نبی کے نام پر جھوٹے حدیثیں گھڑتے چلے جا رہے ہیں لوگ اپنے مفاد کے لیے. سمجھ میں آیا؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. محبوب علی بادشاہ کے زمانے میں میسرم کے لوگ، فوج تھی میسرم کی، یہ آپس میں جھگڑی. تو حبیب ان کے جو صدر تھے وہ آئے. آنے کے بعد ان کے سامنے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھتی وہ تو بھی درود پڑھ کے خاموش. اتنے یعنی آج 1400 برس کے بعد کا اثر عرض کر رہا ہوں. نبی کا نام آنے پر مسلمانوں کا کیا حال تھا، ایمان والوں کا وہ عرض کر رہا ہوں. اس جذبے کو کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑتے. سوچو آپ یہ بات، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ان حضرات نے کیا کیا، جتنے چلن تھے حدیث کے نام سے ان سب کو جمع کیا. کون؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بہرحال بہت سارے ہیں. 50 کے قریب حدیث کی کتابیں ہیں جس میں سے 6 کتابیں ہمارے علماء منتخب کریں کہ اس میں زیادہ حدیثیں صحیح ہیں. سب کے سب صحیح ہیں. امام بخاری خود نہیں بولے کہ میری کتاب میں پورے صحیح حدیث ہیں، نہ مسلم بولے، کوئی بھی نہیں بولا. بھائی سوچو آپ. اب آپ سوچئے امام بخاری 6 لاکھ حدیث جمع کرے. 6 لاکھ کیسے؟ انما الاعمال بالنیات. 600 طریقوں سے مروی. اسی طرح جتنے طریقوں سے جو ہے حدیث مروی تھے لوگوں میں رائج تھے ان سب کو لکھ لیا. 6 لاکھ حدیثوں میں سمجھ میں آیا. امام بخاری کتنے منتخب کیے؟ 1457. سوچیے یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں. 1458 میں بھی ظاہر ہے کہ اس میں ایک ہی حدیث میں کئی مسائل بیان ہوئی تو ہر مسئلے کے تحت اس حدیث کو لائے. اس طرح 7000 یا 8000 کتابیں صحیح بخاری میں. امام مسلم 4 لاکھ حدیثیں جمع کری اپنے معیار پر. کتنے لکھے؟ 12000، جس میں تکرار کے ساتھ ہے. نکال دیے تو 2-1000 آتے. ہر ایک کا یہ حال ہے، لاکھوں میں جمع کرے اور یہ ایسا ہمارے پاس ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ احادیث کسی کی بات کو جانچنے کا طریقہ کیا؟ ایک طریقہ تو یہ کہ بولنے والا اگر واقعی شریف آدمی ہے تو بات یقین کر لے. یہ ایک طریقہ ہے. مگر پروردگار جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ یہ نہیں. یہ بھی ہے لیکن اہمیت پہلی کس بات کی ہے؟ یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے کیا ہو گیا یہ لوگوں کو؟ کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں محمد بن عبداللہ کو؟ کون کہہ رہا ہے مت دیکھو، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے؟ یہ سورہ محمد کی آیت تھی. سورہ نساء میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا اختلافا کثیرا. فرمایا ارے غور تو کرو، تمہاری عقل و فطرت کا تقاضا کیا ہے، قرآن کی باتیں کیا ہے، دونوں میں مطابقت ہے نا. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے. اس کے بعد یہ آگے بیان کیا اگر کوئی خوف اور امن کی خبر تم کو پہنچے تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو جانچیں کہ واقعی صحیح ہے غلط، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے، شیطان کی پیروی کرو. یہی بات سورہ الحجرات میں فرمایا کہ خبردار یاد رکھو اگر کوئی خبر لانے والا فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کی خبر کی تحقیق کرو. یہ پروردگار کا ارشاد ہے، قانون ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جتنے احادیث ہے ہمارے پاس موجودہ ذخیرہ